السلام علیکم دوستو، یونیک پیپل اینڈ انسیڈنٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، دنیا میں چند ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ طلسماتی خوبیاں ملی ہیں۔ ان کی جادوئی شخصیت، طلسماتی کارنامے اور دوسروں کو اپنے سحر میں قابو کرنے والی خوبیاں پائی گئی ہیں۔ ایسے ہی ایک شخصیت کے بارے میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے گریگوری راسپوٹین۔ مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ راسپوٹین سائبیریا کے گاؤں میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک کسان تھا اور کبھی کبھار گاؤں کے لوگوں کا سامان گاؤں سے باہر لے جانے اور لانے کے لیے ٹانگا بھی چلایا کرتا تھا۔ راسپوٹین اپنے ماں باپ کا 8واں بچہ تھا۔ اس سے پہلے جو 7 بچے پیدا ہوئے وہ موت کے منہ میں چلے گئے۔ راسپوٹین بچپن سے ہی باقی بچوں سے الگ تھلگ تھا۔ یہ جانوروں سے باتیں کرتا اور ان کی زبان سمجھ بھی جاتا تھا۔ اسے گھوڑوں سے بہت زیادہ پیار تھا اور ان سے باتیں بھی کرتا۔ ایک دفعہ اس کے گاؤں میں ایک گھوڑا چوری ہو گیا۔ جب گھوڑا بالکل نہ ملا تب گاؤں کے لوگ راسپوٹین کے پاس آئے کہ شاید یہ کچھ کر سکے۔ اس نے جانوروں اور خاص کر گھوڑوں سے باتیں کی اور سیدھا سب کو لے کے چور کے گھر چلا گیا اور گھوڑا بھی برآمد کر لیا۔ اس واقعے کے بعد لوگ راسپوٹین کے دیوانے ہو گئے۔ راسپوٹین جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا یہ چوری چکاری کرنا، جوئے کھیلنا اور شراب نوشی کا عادی بن گیا۔ اس نے کوئی کام نہ سیکھا اور نہ کیا۔ یہ چوری اور جوئے کے پیسے سے ہی اپنا گزر بسر کرتا اور اگر کبھی راستے میں اس کو کوئی عورت نظر آ جاتی تو اس کے ساتھ زیادتی کر ڈالتا۔ اس کی اس عادتوں کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو کافی ذلیل ہونا پڑا۔ اس کے ماں باپ اپنے مذہب عیسائیت کے حساب سے کافی مذہبی تھے۔ وہ راسپوٹین کو بھی اپنے ساتھ چرچ لے جاتے۔ ان سب عادتوں کی وجہ سے راسپوٹین عیسائیت میں ایک بڑا نام بنانا چاہتا تھا مگر راسپوٹین اپنی عادتوں کو چھوڑ نہ سکا۔ گاؤں کی کوئی بھی عورت راسپوٹین کے شر سے محفوظ نہ رہی اور اپنی عزت گنوا بیٹھی۔ اپنی حیرت انگیز اور طلسماتی شخصیت کی وجہ سے روس کی کوئی بھی عورت راسپوٹین سے ملتی وہ اس کی دیوانی ہو جاتی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ راسپوٹین کی مردانگی تھی اور اس کی شخصیت جسے ایک ایسا جادو تھا جو ہر عورت کو اپنی طرف مائل کر لیتا۔ راسپوٹین عیسائیت میں اپنا نام اور بڑا کرنے اور زیادہ علم حاصل کرنے کے لیے اکثر دور دراز علاقوں میں نکل جاتا تھا۔ ایسے ہی ایک سفر میں سال 1886 میں اس کی ملاقات ڈیبرووا نامی ایک عورت سے ہوئی۔ کچھ عرصہ ساتھ گزارنے کے بعد انہوں نے شادی کر لی۔ ان دونوں کے کل 7 بچے ہوئے جن میں سے بمشکل 3 ہی بالغ عمر تک پہنچ سکے۔ بچپن میں ہی مر گئی۔ شادی کے بعد بھی اس نے شراب نوشی اور عورتوں کے ساتھ تعلقات ختم نہ کیے۔ 1897 میں اس نے اپنی بیوی بچوں کا گھر بار چھوڑ کر سائبیریا کے جنگلات میں چلا گیا اور کئی سال وہاں اکیلے ہی گزارے، جو کہ بہت حیران کن بات ہے کیونکہ سائبیریا کے جنگلات ویسے تو بہت ٹھنڈے ہیں اور دوسرا وہاں جنگلی جانور رہتے ہیں جو کوئی بھی وقت ضائع کیے بغیر ایک پل میں انسان کو ختم کر دیں۔ کہتے ہیں اس نے سائبیریا کے جنگلات میں ہی کسی چیز سے شیطانی علوم سیکھے ورنہ سائبیریا کے جنگلات میں اکیلے انسان کا رہنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس کے بعد راسپوٹین واپس اپنے گاؤں آ گیا اور یہاں آ کر عیسائیت کی تعلیمات شروع کر دیں۔ گو کے لوگ جانتے تھے کہ وہ کیسا ہے مگر پھر بھی لوگ اس کے سحر میں ڈوبتے گئے اور خاص کر وہاں کی عورتیں جو راسپوٹین کی دیوانی تھی وہ خود راسپوٹین کے پاس آتی کیونکہ راسپوٹین اپنی شیطانی علم کی وجہ سے لوگوں کو اپنے قابو میں کرنا جانتا تھا اور یہیں سے اس کے کالے کارناموں کا آغاز ہوتا ہے۔ اس نے کازان نامی شہر کا دورہ کیا اور وہاں کے لوگوں کے مسائل حل کیے، خاص کر ان لوگوں کے مسائل حل کیے جو کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا تھے۔ لوگ راسپوٹین کو مسیحا سمجھنے لگے۔ سینٹ پیٹرز برگ میں ایک فوفن نامی پادری تھا جو اس کا خوب دیوانہ تھا۔ اس کے اس وقت کے شاہی خاندان میں اٹھنا بیٹھنا تھا جس کی وجہ سے راسپوٹین کو شاہی خاندان میں اپنی ڈھاک بٹھانے کے لیے زیادہ وقت نہ لگا۔ شاہی خاندان کے لوگ راسپوٹین کو اپنے پاس بٹھانا اپنے لیے اعزاز سمجھنے لگے اور بہت سارے معاملات میں راسپوٹین کی رائے لینے لگے۔ اس طرح راسپوٹین اس وقت روس کا ایک سب سے طاقتور آدمی بن چکا تھا۔ اس وقت روس پر زین نکولس اور ملکہ الیگزینڈرا کا راج تھا۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جسے ایک بیماری تھی۔ انہوں نے کوئی طبیب کوئی معالج نہیں چھوڑا کہ کسی طرح ان کا بیٹا ٹھیک ہو جائے مگر ایسا نہ ہوا۔ راسپوٹین نے کچھ ہی عرصے میں ان کے بیٹے کو بستر سے اتار کر اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا۔ اس دن کے بعد سے شاہی خاندان سے راسپوٹین کا دیوانہ ہی ہو گیا۔ اب شاہی خاندان کا کوئی بھی فیصلہ راسپوٹین سے پوچھے بغیر نہ ہوتا
اور اگر کوئی تقریب ہوتی تو ریسپوٹین سب سے آگے ہوتا، مگر ان سب کے باوجود ریسپوٹین اپنی عادتوں سے باز نہ آیا۔ شراب پینا، عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا اس کا مشغلہ تھا۔ اس کی حیوانگی کا یہ عالم تھا کہ شاہی خاندان کی عورتیں بھی اب ریسپوٹین سے محفوظ نہ تھیں۔ یہ اس قدر میلا کچیلا اور بدبودار رہتا تھا، مگر پھر بھی عورتیں اس کے پاس آنے سے میں کوئی عار محسوس نہ کرتیں۔ شاہی خاندان میں ریسپوٹین کی بے جا مداخلت شاہی خاندان کو کھٹکنے لگی۔ یہ ہر بات پہ اپنی مرضی منواتا۔ کبھی کبھار اگر شاہی خاندان میں کوئی محفل ہوتی تو یہ اپنے کپڑے تک اتار دیتا، جس کی وجہ سے شاہی خاندان کے لوگوں کو یہ سب برا لگنے لگا، کیونکہ اس سے زیادہ ان کو اپنی عورتوں کی فکر رہنے لگی۔ بادشاہ نکولس اور ملکہ الیگزینڈرا کے غلط فیصلوں کی وجہ سے شاہی خاندان کے باقی لوگوں نے ریسپوٹین کو ختم کرنے کا پلان بنا لیا۔ فیلک یوسوپائے نامی ایک نوجوان نے ریسپوٹین کو مارنے کا پلان بنایا۔ اس نے ریسپوٹین کو اپنے گھر بلایا، یہ کہہ کر کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ رات گزارنا چاہتی ہے۔ جب ریسپوٹین آیا تب ریسپوٹین کو کیک اور چائے دیا گیا، جس میں کافی مقدار میں زہر تھی۔ ریسپوٹین اس کو کھا گیا۔ اس کے بعد ریسپوٹین نے شراب منگوائی، اس میں بھی کافی زیادہ مقدار تھی، لیکن ریسپوٹین اس کو بھی پی گیا اور اس سے کچھ بھی نہ ہوا۔ آخر تنگ آ کر فیلک نامی نوجوان نے اس پر 3 گن فائر کی، لیکن کہنے والے کہتے ہیں اس کو فائر سے بھی کوئی اتنا خاص اثر نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد اس کے پاؤں پہ بھاری پتھر باندھ کر دریا میں پھینک دیا گیا اور اس طرح ریسپوٹین کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد نکولس اور الیگزینڈرا کے غلط کے فیصلوں کی وجہ سے ان کی تاج پوشی بھی نہ ہو سکی۔ دوستو، آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔